اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق من بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی، اور اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جاتا ہے، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی، اور تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کہ تمہیں خوشخبری ہو، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست و حکمت والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ انفال کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم معرکہ جو اسلامی نہیں انسانی تاریخ، صرف اسلامی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے۔ انسانی تاریخ میں اتنا عظیم معرکہ تاریخ انسانی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ وہ معرکہ، وہ جنگ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس میں حق اور باطل کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی، اور اہل ایمان نے ایمان کے ان جواہر کا عملی طور پر عمل سے اظہار کیا کہ آدمی اسے پڑھ کر کے، اسے دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائے۔ یہ ایمان کی نعمت ہوتی ہے کہ آدمی ایسے مراحل میں ایسے اقدامات کرتا ہے، اور طاغوت کفر اسلام کو ختم کرنے والی طاقتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی مدد سے، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت کو توڑ دیا، اور
باطل کو زوال اور حق کو عروج کا آغاز ہوا، اسی کی تفصیلات ہیں۔ یہ اہل ایمان اور کفار کے درمیان پہلی جنگ، پہلا غزوہ ہے جس کی اجازت ملی، پہلی جنگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد مال غنیمت کا معاملہ آیا، جو مال جمع ہوا ان فوجیوں نے جو چھوڑ کر بھاگے تھے یا جو قتل ہوئے تھے، ان کے گھوڑے ہیں، زر بختر ہے، ان کے ہتھیار ہیں، وہ تمام چیزیں، ان کے لیے کیا کیا جائے۔ پہلی ایک چیز تو یہ کہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت آپسی جنگ جب ان لوگوں کی ہوتی تھی تو اس آپسی جنگ میں جو شخص و مال غنیمت جتنا حاصل کر لیتا وہ اس کا ہو جاتا۔ الگ الگ نظام اور ضابطہ اور طریقہ کار تھا۔ ایک چیز تو یہ تھی جو ماضی سے ان قوموں کے درمیان چلی آ رہی تھی۔ دوسری چیز شرعی نقطہ نظر سے یہ تھی کہ مال غنیمت اسلام سے پہلے جو قومیں گزری، مومن مسلمان قومیں، انبیاء پر ایمان لانے والی، ان کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو جو خوبیاں دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، عطا کیا گیا، اس میں یہ کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے خاص مقامات تھے، وہیں جا کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسجد بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے نبی رسول بنائے گئے، جبکہ مختلف قبیلے اور قوموں کے لیے رسول آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ آپ کی ہیبت دشمن کے دل میں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی کی جو خصوصیات اللہ کے رسول نے خود حدیث میں بیان کی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ جب جنگ میں مال آتا ہاتھ تو اس کو لے جا کر ایک مقام پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی اس کو ختم کر دیتی، جلا دیتی، بھسم ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں کے لیے اس کو جائز کیا، اہل ایمان کے لیے، تو اس کے احکامات دیے۔ ایک اور بات تھی، جنگ جب ختم ہوئی تو 3 طبقات تھے۔ ایک طبقہ تو ایسا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا کر کے آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو دشمنوں سے مال غنیمت چھین کر حاصل کر کے جمع کر رہا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو دشمنوں کا تعاقب پیچھا کر رہا تھا اور دشمن کو کھدیڑ رہا تھا، وہ بھاگ رہے تھے۔ یہ سب حالت جنگ میں اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تو چونکہ ایک تاریخی روایت مسلسل چلی آ رہی تھی، اسی مناسبت سے کہا کہ بھائی یہ ہمارا جمع کیا ہوا ہے، ہمارا۔ وہ لوگ جو دشمن کو کھدیڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر دشمن کو ہم نے دور نہیں رکھا ہوتا تو اس کا موقع ہی نہیں آتا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی حفاظت پر مامور تھے، کہا یہ کوئی غیر اور ضروری اور غیر اہم کام نہیں تھا، بہت ضروری اور بہت اہم چیز تھی کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الگ الگ طبقات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جب سوال ہوا مال غنیمت کے بارے میں کہ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ فرما دیجئے یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک صحابی جو تھے بڑی زبردست جنگ لڑی ہوئی، اور جنگ کے بعد ایک تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کو مجھ کو دے دیجئے تلوار کو، تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے میں اس کو استعمال کروں اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ تلوار مجھ سے زیادہ اس کا جو مستحق ہوگا اس کو عطا کی جائے گی، مجھ سے زیادہ بہتر شخص کو، اس نے مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں گے، شرکت کی ہوگی۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ تلوار میری نہیں تھی اور اس کے بارے میں کچھ واضح احکامات نہیں تھے۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا آپ فرما دیجیے یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، تو جب اللہ اور اس کے رسول کی ہو گئی غنیمت تو اللہ کے رسول کو اختیار ہے کہ وہ کس کو چاہے دے۔ تو اس کے بارے میں یہ احکامات نازل ہوئے کہ سب سے پہلے پورے مال غنیمت کو جمع کر کے 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حصہ اللہ کے رسول کے حوالے کیا جائے گا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال فے کہتے ہیں اسے،
جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اہل ایمان جو نیا نیا ایمان لاتے ان کے تالیف قلب و مختلف مدوں میں اللہ کے نبی اس کو خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بقیہ جو مال غنیمت تھے اس کی تقسیم گھڑ سواروں کے لیے، پیدل کے لیے، سب کی تقسیم کی پوری ترتیب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو۔ چونکہ کچھ باتیں ہو گئی تھی، کچھ تبصرے ہو گئے تھے کہ نہیں ہم نے کیا ہے، نہیں ہمارا حق ہے، نہیں ہم کو ملنا چاہیے، اس میں جب بات چیت ہو جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے ہوتا ہے تو دل میں کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہے، اور کسی بھی جماعت کو متحد اور متفق ہونا اور دل کا بالکل صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خصوصاً اہل ایمان کے بارے میں تو بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ جہاں دل میں ذرا سا بھی کوئی میل آتا ہے، جیسے کوئی بات ہوتی ہے، وہیں سے تمام چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ڈرو۔ تقوی اگر آدمی کے دل میں رہتا ہے تو تمام چیزیں درست ہوتی چلی جاتی ہے، تو تقوی اختیار کرنا، اور متقی آدمی اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایمان والے ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے اور تسلیم کرنے کا تقاضا یہ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا، رسول نے کوئی بات کہی، آدمی اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، تمام باتوں کو چھوڑ کر کے فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ نہیں کہ کون حقدار ہے، کون زیادہ حقدار ہے، کون کم حقدار ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کیا نہیں ملنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا اس کے مطابق تم اپنے معاملات کو کر لو۔ یہ دیکھیے مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن مال کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ایک آدمی اگر مومن ہے اور اس کے سامنے اختلاف میں، کوئی معاملے میں سوال اٹھنے پر، کوئی بات ہونے پر اللہ کی اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو جیسے ہی حکم آ جائے، چاہے آدمی کی طبیعت پر کتنا بھی گرا گزرے، اس کو ماننے کے بعد اس کو نقصان کا اندیشہ ہو، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ اصل میں یہی آزمائش، یہی امتحان ہوتی ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ کیا خوبیاں اہل ایمان میں ہوتی ہے؟ ایمان کا دعویٰ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اللہ نے اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی۔ اب اپنے اندر آدمی ان خوبیوں کو دیکھے کہ اگر وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جن خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ مکمل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ آدمی بولتا ہے نا میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے سنیے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جیسے ہی آیا فوراً ان کو ڈر لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو فوراً ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس میں ذرا سا بھی چوں چرا کچھ نہیں کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا نام آیا بس ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا۔ ایک آدمی اختلاف میں، انتشار میں، جھگڑے میں، بحث میں، تکرار، اس کے سامنے کلام الہی پیش کیا جائے، اس کے سامنے کلام نبی پیش کیا جائے، اس کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا جائے، کوئی حکموں کو پیش کیا جائے، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو خوف ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا نام آیا اب رک جائے کہ میں کہاں ہوں، نہ جانے صحیح ہوں کہ غلط ہوں۔ صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور غلط رہے گا تو فوراً توبہ اور استغفار کر کے اپنے رویے کو تبدیل کرے گا۔ اس سلسلے میں سلف کے واقعات ملتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے غالباً حضرت حسن بصری کا، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ کسی معاملے میں کسی شخص سے ان کا اختلاف ہوا، معاملہ لوگوں کے درمیان گیا یا عدالت میں گیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے اس شخص کو یہ چیز، یہ حرکت کرتے ہوئے۔ مقابل شخص نے بس یہ ان کی گواہی دی، مقابل جو تھا اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ
کہ اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ فعل میں نے نہیں کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری آنکھ جھوٹی، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے اللہ کا نام، اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ میری آنکھ جھوٹی ہے، اللہ کا نام بڑا عظیم ہے، اس نے اللہ کی قسم کھا لی۔ اللہ کا نام جب آ گیا تو بس بات ختم ہو گئی وہاں پر۔ میری آنکھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے لیا اس نے، اللہ کے نام کو اس نے پیش کر دیا کہ اللہ رب العالمین گواہ اس بات پر، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں بہت عظیم نام ہے۔ تو اللہ کا ذکر جب آتا ہے نا تو اہل ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت ہے جو اس کے فیصلے کو متاثر کرتی ہے، جو اس کے قدم کو متاثر کرتی ہے، جو اس کے سوچ کو متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی صفت اہل ایمان کی، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ زیادہ کیسے کرتی ہیں ایمان کو؟ آیت جب سنائی جاتی ہے، یعنی جب کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شبہ اللہ نے صحیح قرار دیا، بلا شبہ اللہ نے صحیح حکم دیا، فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ اب عمل کی طرف فوراً چلے آئے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کیسے بھی حالات میں جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان عمل کے لیے بڑھ جاتا ہے، وہ مشکل حالات کا شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں بیان فرمایا، غزوہ احزاب یہ بڑا ہی زبردست غزوہ ہے، یعنی اس غزوے کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اتنے مشکل حالات تھے کہ لوگوں کے دل حلق میں آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کی کل آبادی جتنی تھی اس سے زیادہ فوج نے مدینہ کا گھیراؤ کیا تھا، یعنی اگر وہ فوج اندر آ جاتی اور ایک معمولی سی خندق تھی بیچ میں تو سمجھ لیجئے یہ پورا تہیہ کر لیا گیا تھا کہ اہل ایمان کا خاتمہ صفایا کرنا ہے، اور اندر یہود ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے جن سے معاہدہ تھا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ، اور ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو تم۔ لیکن یہ ایسے نازک موڑ پر ان لوگوں نے خیانت کی، مشرکین سے مل گئے۔ منافقین یہ اس جنگ میں شریک تھے، حوصلہ شکنی کرنا، حوصلہ توڑنا۔ مسلمانوں سے کہتے تھے دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ عرب اور عجم کے حکمراں بن جاؤ گے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر قضائے حاجت کے لیے نکلتے ہیں تو خوف رہتا ہے کہ زندہ لوٹیں گے یا نہیں، یعنی اپنے شہر کی گلیوں میں زندگی کا ضمانت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے تھے تمام اہل مدینہ جو تھے اہل ایمان، ان کے بچے اور ان کی خواتین ایک قلعہ نما گھڑی تھی اس میں تھے، اور کوئی مرد نہیں تھا سوائے ایک مرد کے حضرت حسان بن ثابت، اور ان کو بھی ایک عارضہ تھا، ایک بیماری تھی، اس کی وجہ سے یہ یہاں تھے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ بلکہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک یہودی جائزہ لینے کے لیے آیا کہ یہاں کوئی مرد ہے یا نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ جا کر کے اس کی گردن مار دو، ورنہ وہ جا کر کے خبر دے گا تو یہودی کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہو جائے گی یہ کہ ان کے بچے اور بیوی کے اوپر حملہ ہو تو وہ محاذ چھوڑ کر کے یہاں آئے، کیونکہ محاذ کیسا تھا؟ مشرکین کا 10,000 کا لشکر جرار سامنے تھا، اور مسلسل تیر اندازی ہو رہی تھی، اور وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے خندق پار کر کے آ جائیں۔ واقعہ اسی میں ملتا ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جب جمع ہوئے رات کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج مشرکین کی ژالہ باری اور مشرکین کی طرف سے پے در پے حملوں کی وجہ سے ہم نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی، بالکل سورج غروب ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے ابھی بھی نہیں پڑھی۔ یہی موقع تھا جب اللہ کے نبی جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے آپ عصر کی نماز غروب آفتاب کے بعد آپ نے پڑھی، اور بڑی زبردست و نفسیاتی کشمکش اور جنگ ہے اس میں، اس غزوے میں۔ تو خیر حضرت صفیہ نے جب ان کو کہا تو کہا کہ اگر قتل و قتال کا آدمی ہوتا
اور اس کے قابل ہوتا، بیماری اور عارضے کی وجہ سے بھی، تو میں یہاں نہیں محاذ پر ہوتا۔ تو آپ خود گئی اور جا کر کے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کیا، اس یہودی کو، اور اس کے بعد کہا کہ جا کر کے آپ اس کا ہتھیار اتار لاؤ اور اس کی گردن کاٹ لاؤ۔ تو آپ نے کہا مجھ کو اس کے ہتھیاروں کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ خود گئی، اس کی گردن کاٹی یہودی کی، اور قلعے کے اوپر سے اس کو پھینک دیا۔ یہودیوں میں خوف پیدا ہو گیا، بزدل قوم ہے، سازشی قوم ہے، کہ اندر بہت ساری فوج موجود ہے، جب تو ہمارا آدمی گیا اور اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ ان کی حکمت، ان کی بہادری کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ جس کے امکانات تھے، اور یہودیوں کی ایک سازش جو ناکام ہو گئی۔ یہ صورتحال تھی۔ ایسی صورتحال میں منافقین کیا کہتے تھے؟ یہ سب کہتے تھے، لیکن ایمان والوں نے کیا کہا؟ جب انتہائی مشکل حالات آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، کیا تم یہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ آزمایا جائے گا۔ تم سے پہلے کے لوگ جو تھے ان کو آزمایا گیا، حتیٰ کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہا الا ان نصر اللہ قریب، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب یہ حالات آئے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ ایسی آزمائش اور امتحان سے گزرنے کے لیے تو سچا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اس میں ثابت قدم رہے اور ڈٹ گئے۔ تو مشکل حالات، مشکل فیصلے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے جب ڈٹ کر کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کلمہ طیبہ کی مثال قرآن میں بیان فرمائی ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے شاخیں جو آسمان تک کے، تو اس کی جو شاخیں ہیں یہ اصل میں عمل ہے جو اس کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ درخیز ہوتی ہے، جتنے پھل لگتے ہیں اتنا بہترین درخت ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ عمل ہوتا ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے، انہیں عمل میں بڑھ جاتے ہیں، یہ وہیں پر رکتے نہیں ہیں بلکہ عمل میں بڑھ جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور کیا ہے اللہ؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر قسم کے حالات میں، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ان کے اندر ان کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ حالات کا شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کو یقین رہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو تمام قوتیں مل کر کے ہمارا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمائش اور امتحان لینا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکتی۔ تو ان کی ثابت قدمی، ہر حالت میں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہر حالت میں۔ یہ اہل ایمان کی صفتیں ہیں۔ پہلی چیز، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، یہ پہلی خوبی۔ دوسری بیان فرمائی، جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، 5 خوبیاں بیان کی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے والے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، فرض ہے اس کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ بلکہ حنابلہ وغیرہ کے جو علماء ہیں ان کے فتاوے تو بہت سخت ہیں اس سلسلے میں۔ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، بنیادی فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں سے اذان کی آواز آئے تو سمجھ لو کہ وہ اہل ایمان کی بستی ہے، یعنی کسی مسلمان بستی کی شناخت اور پہچان ہے اذان۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ہو مسجد کی طرف پانچوں ٹائم جاتا ہوا دکھائی دے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص کو جنت کی بشارت دو
جس کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل اٹکا رہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ والی نماز پڑھنا ہے، عصر پڑھی اب مغرب پڑھنا ہے، مغرب کے بعد عشاء پڑھنا ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے اس کا دل اٹکا رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز رات کے اندھیرے میں جائے گا، قیامت کے روز اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قبر میں عذاب جب پیر کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف نماز چل کر جانا نماز کے لیے اس کو روکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، تو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا سا بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی بات ہوتی، آپ فوراً نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے۔ بجلی تیز سے کڑکتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہر مرحلے پر نماز استسقاء، نماز کسوف، نماز خسوف، بارش نہیں ہوئی اللہ کے نبی نے توبہ اور استغفار کیا، نماز پڑھی۔ سورج گرہن لگا، چاند گرہن لگا، نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں بارے میں کہ جو رمضان کا روزہ رکھے، من صام رمضان، پھر اس کے بعد من قام، جو رمضان میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی بالکل آخر وقت میں کہتے ہیں نماز نماز نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے، قبر میں جب اٹھایا جاتا ہے، اگر وہ نمازی ہے تو جیسے ہی منکر نکیر اس کو آ کر اٹھاتے ہیں تو قبر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، ایسا لگتا ہے ہر شخص کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ اٹھتے ہی کہتا ہے ہٹو ہٹو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، میری عصروں کی نماز رہ جائے گی۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اب عمل کا سلسلہ ختم، یہ نماز ہی رہتا ہے۔ پہلا کلام فرشتوں سے وہ کہتا ہے کہ رب کے سامنے سر بسجود ہونا، یہ اس کا تعارف ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا الذین یقیمون الصلاۃ، بدنی عبادت، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ہر حالت میں کرنا، جب اللہ تعالیٰ صاحب مال بنائے جب بھی، اور جب تنگ ہوا حالات اس وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم ومن یفعل ذلک اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کیسے وہ آیت سورہ منافقون کی جو آخر کی آیتیں ہیں کہ مال اور اولاد تمہیں آزمائش میں نہ مبتلا کر دے، اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی آدمی کا وقت قریب آ جائے، موت آ جائے، تو کہنے لگے کہ اللہ مجھ کو تھوڑا سا وقت دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر کے متقی لوگوں میں تو ہو جاتا۔ اس وقت تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مال کب خرچ کرنا ہے؟ جب آدمی زندہ ہے، صحت مند ہے۔ ایک آدمی کو یقین ہو گیا، یعنی کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب اس کو یقینی موت ہے، یا وہ سکرات کی حالت میں ہے، تو کہتا ہے کہ یہ مال یہاں اللہ کے راستے میں دینا، یہ مال غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ مال میرے فلاں رشتہ داروں میں دینا، بقیہ ترکہ بانٹ لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا اب کہاں مال اس کا رہ گیا؟ اب جب کچھ بھی اس کا نہیں رہ گیا تو اب تفصیل بیان کر رہا ہے، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں دینا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، چاہے کھجور، جو تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت میں سے تمہارے بجٹ میں سے ایک بجٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اپنے دوست و احباب پر خرچ کرتا ہوں، اپنے آنے والے مہمانوں پر خرچ کرتا ہوں۔ ہر جگہ اپنا اسٹیٹس، دوستوں کے ساتھ آدمی چائے پینے کے لیے جاتا ہے، روز روز نہیں بل دینے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کبھی نکال کر کے دے گا۔ اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، سب جگہ اے اللہ تیرے راستے میں، تیری رضا کے لیے۔ دنیا میں گھر بنا لیتا ہے لیکن اللہ کے گھر کے لیے، غربا خود کھانا کھاتا ہے لیکن غربا اور مساکین کو کھلائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تو
تمام کائنات کی مخلوق کے رزق کو عطا کرنے والا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. ہر کسی کو رزق دینے والا ہے. تو رزاق، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھلاتا، فلاں بندہ ضرورت مند تھا تو اس کی ضرورت کو پوری کرتا، تو آج میں تجھ کو سیراب کرتا. ایک بندے کو لایا جائے گا، اس نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس کے بارے میں کہ تو بندہ ہو کر بندوں کے ساتھ نرمی کیا. میں تو خالق ارض و کنا والسماء، ارحم الراحمین، رحیم و کریم، جا میں نے تجھے بخش دیا. بڑی اہم چیز ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. لوگوں کے ساتھ تو آدمی اپنے جیب کا بجٹ رکھتا ہے. کروڑ پتی ہے تو کروڑوں کے حساب سے، لاکھ پتی ہے تو لاکھوں کے حساب سے، اور نہیں تو 25-50 تو رہتا ہے جیب خرچ ہو، چاہے اماں ابا دیں، مگر اتنا جیب خرچ تو رہتا ہے. اسکول جاتا ہے بچہ، جب سے اس کو پیسہ ملنے لگتا ہے تو اسکول کے اندر وہ اپنے خرچوں کی ساری چیزیں رکھتا ہے کہ ریسس میں یہ کرنا ہے. لیکن بچپن ایک مزاج بنایا جائے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. ہم جب یہ بچپن سے بچوں کا مزاج بنائیں گے تو بڑے ہونے تک کے دے گا. بچوں کے ہاتھ سے اللہ کے گھر میں غربا اور مساکین کو بھیجنا چاہیے پیسہ. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے بجٹ میں سے کچھ حصہ ضرور ضرورت مندوں کو دو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں. آدمی کی جیسی طاقت ویسا خرچ کرے. اب یہ صفتیں جو بیان کی گئی 5، کیا کہا اللہ نے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. اب ایک آدمی اپنے آپ کو سچا مومن کہتا ہے تو اپنے آپ کو تول لیوے کہ یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہی کانپ جاتا ہے. اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر بھی یہ وقت تو نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں خشیت پیدا کرے. خشیت کیا ہے جانتے ہیں؟ خشیت اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت، اللہ کی انتہائی عظمت دل میں ہو، اور اس عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے. ناراضگی کا ڈر کہ میرا مالک اتنی محبت ہو، اتنی عظمت دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خشیت، خوف، اللہ کا ڈر. تو کیا اہل ایمان کے دل، اہل ایمان پر بھی وہ کیفیت نہیں آئی؟ تو پہلی چیز بتائی گئی کہ اللہ کے کلام کی تلاوتیں جب کی جاتی ہے، تلاوت جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. آدمی ویسے ہی لڑا ہوا ہے، ویسے ہی ڈٹا ہوا ہے، ویسے ہی لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، اللہ کا نام آنے کے بعد اس کو غور کرنا چاہیے. دوسری چیز، جب اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، وہ سر جھکا کر آمنا صدقنا کہتا ہے یا سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی. کیا ہے اس کا معاملہ؟ اگر سمعنا واطعنا کہتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا. ذاتی واقعات اہمیت نہیں رکھتے. ایک شخص کا تذکرہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے. بڑا دینداری کا مظاہرہ، یعنی بہت زیادہ بولنا، لیکن مالی امور میں جب ایک معاملہ آیا تو کہا ابھی مت سناؤ مجھ کو کچھ بھی، میں یہ معاملہ ایسے ہی کروں گا. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ایسے موڑ پر کہ جب آدمی کے نفع نقصان کی بات آئے تو بول دے کہ ابھی مت سنا کوئی بات. اللہ کی آیتیں جب آتی ہے تو وہ سن کر کے میں غلط، ہاں ٹھیک ہے میں غلط، واپس اپنے فیصلے کو لے لے، اس کے مطابق فوراً اپنے آپ کو کر لے، اس فیصلے کو فوراً دل سے تسلیم کر لے، مان لے. تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل. اب ساری چیزیں بھی قربان ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی ذات ہے عطا کرنے والی، دینے والی. چوتھی چیز، روزانہ کام دھندہ کرتا ہے، روزانہ سوتا ہے، تینوں ٹائم کھانا کھاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزوں میں پابندی ہے. دوپہر کا کھانا دوپہر ہی میں کھائے گا، 5 بجے نہیں کھائے گا، صبح 10 بجے نہیں کھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ سونے کا ہے تو رات ہی میں سوئے گا، دن میں کام کرنا ہے اس کو. ساری چیزوں کی پابندی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کی پابندی کا حکم دیا، اس کا کتنا اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو، کم زیادہ کتنا بھی، اسی حساب سے کچھ اپنی ذات اور سب جگہ خرچ کرنے کے ساتھ کہاں خرچ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ صفتیں ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں.
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد آدمی چاہتا ہے نا کہ اس کو سند مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، کامیاب ہو جائے، ہمارے بچے کی فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا ایک آدمی کی اگر بچے کا MBBS میں ہو گیا، MD میں، MS میں ہو گیا تو بڑی خوشی خوشی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو ایڈمیشن کہاں ہو رہا ہے تمہارا، کہاں پر تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ لوگوں نے نہیں دیا ہے، مسلک اور جماعت کا نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ اس خالق ارض و سما نے دیا ہے، رب العالمین کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔ کتنا اطمینان ہوگا آدمی۔ اور اس کے بعد لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا، ایمان والے ہیں وہ سچے مومن، اور اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے بہت بڑے بڑے درجات کے وہ مستحق ہیں، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ سلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ درجہ اور مغفرت اور روزی، یہ تمام کام جو اوپر دیے گئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا۔ اب ہمیں یہ سب چاہیے، ایمان کا سرٹیفکیٹ، رب کے یہاں بڑا درجہ، گناہوں سے مغفرت اور روزی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ اوپر بیان کر دیا ہے۔ آدمی اگر اس کو استعمال کرے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو صفتیں نے تو نے اہل ایمان کے بیان فرمائی ہے، رب العالمین الہ العالمین، وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما۔ تو ہی ہدایت کا دینے والا ہے اللہ، وہ تمام کے تمام چیزیں ہمارے، وہ تمام کے تمام نعمتیں رب العالمین جو تو نے اہل ایمان کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان صفتوں کے مطابق بنانے کے بعد وہ تمام کے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔